الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعترت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان محترم، سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو تاجدار کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ نے ہم کو آج تک زندہ رکھا، اپنے احکام کو، اپنی مرضی اور اپنے منشا کو ہم تک پہنچانے کے لیے قرآن مجید جیسی نعمت کو نازل فرمایا. اور آج جمعۃ المبارکہ کے موقع پر اس کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اس کے دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے، کچھ ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر جمع فرمایا. محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا. صرف ظاہر کو پاک کرنے کے لیے نہیں بھیجا، صرف ظاہری احکام بتانے کے لیے نہیں بھیجا، صرف نماز روزہ زکوٰۃ و حج بتانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرنے کا، دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے، ان مقصدوں میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیا جائے، لوگوں کے اخلاق کی تربیت ہو، لوگوں کے مزاج اور لوگوں کی طبیعت کی تربیت ہو، لوگوں کے باطن سنور جائیں. ہم ظاہر کو بناتے ہیں، ظاہر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر سب کو نظر آتا ہے. میرا ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے جبہ پہن کر، امامہ باندھ کے، خوشنما لباس پہن کر، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ظاہر کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. لیکن میرے باطن میں کتنے گناہ ہیں، کتنی خرابیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی خباثتیں ہیں، وہ مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے. تو میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ظاہر لوگوں کو نظر آتا ہے، اسی لیے ہم ظاہر کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، ظاہر کو سجانے سنوارنے کی فکر کرتے ہیں، ظاہر کو اچھا اور درست کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہمارا باطن کسی کو نظر نہیں آتا. باطن صرف باطن بنانے والے پروردگار کو نظر آتا ہے. ہمارا قلب صرف قلب کے پیدا کرنے والے رب کو نظر آتا ہے. چونکہ لوگوں کو ہمارا قلب نظر نہیں آتا، ہمارا مزاج نظر نہیں آتا، ہماری طبیعتیں نظر نہیں آتی، ہمارا بیہیویئر جب تک کہ ہم ظاہر نہ کریں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. چونکہ باطن لوگوں سے چھپا ہوا ہے، اسی لیے ہم باطن کے پاکی کی طرف، اس کو سجانے اور سنوارنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی پاک کرنے کے لیے تشریف لائے، ظاہری اخلاق کے ساتھ باطنی اخلاق و کردار کو بھی سنوارنے کے لیے تشریف لائے، ظاہر بنانے کے ساتھ ساتھ باطن کو بنانے کے لیے بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم حقیقی معنوں میں ایمان والے اسی وقت کہلا سکتے ہیں جب اپنے ظاہر کو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کی طرح بنائیں، اور ہمارے قلب اور باطن کو بھی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اور باطن کی طرح بنائیں۔ ظاہر تو رسول کے ظاہر کی طرح الحمدللہ بن رہا ہے، چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے، جسم پر اسلامی لباس سجا ہوا ہے، لیکن باطن کا کیا کریں گے؟ باطن نفس اور شیطان کی پیروی میں لگا ہوا ہے، اور ظاہر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لگائے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ تو ظاہر کو بھی پیروی میں نہیں لگائے، جو لگائے ان کی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگ تو ظاہر کو بھی حضور کے مطابعت میں نہیں رکھے ہیں، سنت کے پابند نہیں کرے ہیں، اب باطن کا تو کیا ہی حال پوچھنا۔ لیکن جو ظاہر کو سنت کے پابند کیے ہیں، اب وہ ان کا آگے کام یہ ہے کہ وہ اپنے قلب اور باطن کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لگائیں۔ آئیے آج ایک عنوان پر آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو باطن کی طرف توجہ دلائی، اپنے مزاج کو بدلنے کی طرف آپ نے کیسے توجہ دلائی، اپنے اخلاق کو بدلنے کی طرف آپ نے کیسے توجہ دلائی۔ صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے قلب اور باطن کو، ان کے اخلاق کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سجایا اور سنوارا، کیسے ان کے باطن کی تربیت کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ ارشاد فرمایا، وہ چند باتیں آج کی جمعۃ المبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کرتا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارا اپنا جو مزاج ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، کسی کو کوئی چیز پسند آتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند نہیں آتی، کسی کو کوئی چیز کھانے میں اچھی لگتی ہے، وہی چیز کسی دوسرے کو کھانے میں اچھی نہیں لگتی۔ ہر ایک کی طبیعتیں الگ الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے، ہر ایک کا ذوق الگ ہے، ہر ایک کا اپنا اندر کے جو اس کا اپنا مزاج ہے، اس کا اپنا جو خیال ہے، اس کی اپنی جو سوچ ہے، یہ ہر انسان کی اللہ تبارک و تعالی نے جدا جدا بنائی ہے۔ ہر ایک کو ایک طبیعت نہیں دیا، ہر ایک کو ایک مزاج نہیں دیا۔ کسی کے مزاج میں اتنا غصہ ہوتا ہے، اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں غصے کو ظاہر کرتا ہے، اور کسی کے مزاج میں اتنی نرمی ہوتی ہے، اتنی نرمی ہوتی ہے کہ جہاں غصے کا اظہار کرنا ہوتا ہے وہاں بھی وہ نرمی کا اظہار کرتا ہے۔ اسلام کیا مزاج دینا چاہتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا مزاج دینا چاہتے ہیں؟ غصے والا مزاج دینا چاہتے ہیں، غضب والا مزاج دینا چاہتے ہیں، یا نرمی والا مزاج دینا چاہتے ہیں؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ مکمل طور پر غضب اور غصے کو چھوڑ کر نرمی کو اختیار کر لو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ مکمل طور پر نرمی کو چھوڑ کر غضب کو اختیار کر لو۔ نہیں نہیں، غضب اور غصے کے اظہار کا اپنا اپنا وقت ہے، وہاں پر اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، اور نرمی کا اپنا وقت ہے، وہاں پر اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن انسان کی طبیعت غصے کی طرف جلدی مائل ہو جاتی، نرمی کی طرف بہت کم مائل ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے بارے میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ مزاج کو نرم بنانا چاہیے، ہماری طبیعت کو، ہمارے کیریکٹر کو، ہمارے اخلاق کو نرم بنانا چاہیے۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ نے کیا کچھ فرمایا، اور احادیث شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا۔ یہ جو ہم ایک لفظ سنتے ہیں نرمی، سافٹنس جس کو کہتے ہیں، عربی میں اس کو رفق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رفق۔ رفق کا معنی ہے را فا اور قاف۔ رفق کا معنی ہے مزاج نرم ہو جانا، مزاج کے اندر نرمی پیدا ہو جانا، طبیعت کے اندر نرمی پیدا ہو جانا۔ آپ کسی سے کچھ بات کر رہے ہیں، آپ کے لہجے میں نرمی ہو، آپ کے اقوال میں نرمی ہو، بات کرنے کے انداز میں نرمی ہو۔ ایسی بات نہ ہو کہ ہماری زبان سے بات سننے والے کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، ایسی بات نہ ہو کہ ہماری زبان سے ایسا جملہ نکل جائے کہ سننے والے کے دل کو پہنچے اور وہ تکلیف محسوس کرے۔ اس کو رفق نہیں کہتے ہیں۔ رفق کا معنی کیا ہے؟ ہمارا کام بھی نرم ہو جائے اور ہماری بات بھی نرم ہو جائے۔ ہم کچھ کریں تو ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کچھ بولیں تو ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کو رفق کہتے ہیں۔ اور رفق جس کے اندر ہوتا ہے اس کو رفیق کہتے ہیں۔ رفق جس کے اندر ہوتا ہے اس کو رفیق کہتے ہیں۔
رفیق کا معنی ہے ایسا آدمی، ایسا شخص جس کی طبیعت میں نرمی ہے، جس کی طبیعت میں لطف و مہربانی ہے، جس کی طبیعت میں دوسرے کو آسانیاں پیدا کرنا ہے، جس کے مزاج میں مشکلات پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ اوروں کے لیے سہولتیں فراہم کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی جو طبیعت ہوتی ہے اس کو رفق کہتے ہیں، اور ایسے آدمی کو رفیق کہتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے رفیق۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ رفیق۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رفق فرمانے والا ہے، اللہ لطف و کرم فرمانے والا ہے، اللہ مہربانی فرمانے والا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے صفت میں یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رفق کا، نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس کو افسوس ہے کہ ہم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، قربانی، حج کو 7-8 لاکھ خرچ کر کے بندہ حج کو جا رہا ہے، لیکن طبیعت کے اندر جو رفق آنا چاہیے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ نرمی طبیعت کے اندر نہیں آ رہی ہے۔ قربانیاں دی جا رہی ہے، طبیعت کے اندر وہ رفق پیدا نہیں ہو رہا ہے، وہ نرمی پیدا نہیں ہو رہی ہے، بول چال میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا مزاج پیدا نہیں ہو رہا ہے، ہماری زبان سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا، مسلمان حقیقت میں وہی ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا میرے ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہے؟ چلو ہاتھ سے محفوظ ہوں گا، کیونکہ عام طور پر کسی کو ہاتھ اٹھا کر زیادہ مارا نہیں جاتا، لیکن یہ غور کیجئے کہ کیا میری زبان سے دوسرا محفوظ ہے؟ اگر ہم یہ جائزہ لیں گے، ٹٹولیں گے اپنے آپ کو، اپنے گریبان میں جھانک کر اگر ہم دیکھیں گے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے، تو ہم کو پتا چلے گا ہمارے ہاتھ سے بے شک غیر محفوظ ہوں گا، لیکن ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ہماری زبان سے کسی کو ارے تورے ہم نے بول دیا، وہ زبان سے محفوظ کہاں رہا؟ ہم نے اس کو زبان سے حملہ کر دیا، زبان سے اس کو زخم لگا دیا۔ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، ارے جو تیر اور تلوار کا زخم لگتا ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن بھر جاتا ہے۔ جراحات السہام لها التیام، جو تیر کا مار لگتا ہے، تلوار کا مار لگتا ہے، چھری اور خنجر کا اگر مار آپ کے جسم کو لگ جائے تو اس کا علاج ہے، وہ بھر سکتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زبان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کیا فرمایا؟ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، وہ خود مسلمان نہیں ہے۔ یہ آقا سند دے رہے ہیں، ایمان کی سند آقا دے رہے ہیں، کیا فرما دیے؟ اب ہم کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، میری زبان سے میرا پڑوسی محفوظ ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم کھا کے 3 مرتبہ میرے آقا ارشاد فرمائے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ ذرا بتائیے، آقا کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات اپنے غلاموں تک پہنچانے کے لیے، اپنی امتوں تک پہنچانے کے لیے قسم کھا کے بولنے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی فرما دیتے تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم آقا کی بات کو یقین کر لیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جو بات آقا بتانے جا رہے ہیں وہ بات کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ 3 مرتبہ قسم کھا کے ارشاد فرمائے، 3 مرتبہ، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا ماحول کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو جو زیادہ نفل عبادتیں نہیں کرا وہ ایمان والا نہیں ہے، جو زیادہ نفل روزے نہیں رکھا وہ ایمان والا نہیں ہے، جو زیادہ حج نہیں کرا، عمرے کو نہیں گیا، وہ ایمان والا نہیں ہے، جو زیادہ لمبا جبہ داڑھی نہیں رکھ لیا وہ ایمان والا نہیں۔ یہ ہم ایمان کا معیار یہ بنا کے رکھے، ایمان کو جبے میں رکھے، جو جبہ پہنا وہ ایمان والا، جو پینٹ شرٹ پہنا یا دوسرا لباس پہنا وہ ایمان والا نہیں، جو داڑھی رکھا وہ ایمان والا، جو داڑھی نہیں رکھا وہ ایمان والا نہیں۔ ہم ایمان کو ان چیزوں میں رکھے، ہاں یہ سنت رسول ہے، اس کی اتباع ضروری ہے، لیکن ایمان اس چیز کے اندر مقید نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ سنیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے، خدا کی قسم وہ ایمان والا نے 3 بار فرمائے۔ صحابہ پوچھا، یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص؟
جس کو آپ 3 مرتبہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ ایمان والا نہیں ہے، سرکار اس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے جس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ رسول خود ہمارے ایمان کا انکار کر دے تو آپ کہاں جائیں گے آخرت میں؟ سارے لوگوں کے سہارے ٹوٹ جائیں تو ایک سہارے کا انتظار رہتا ہے، ایک سہارے کی امید رہتی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخرت میں ہمارا حال یہ ہوگا، سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، کوئی کام آنے والا نہیں، نہ کام آئے گا، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ بچے، نہ مال، نہ دولت، نہ جائیداد، نہ روپیہ پیسہ، نہ عزت، نہ شہرت، نہ منصب، کوئی چیز آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ ہاں اگر کام آئیں گے آخرت میں اپنے غلاموں کو تو محمد رسول اللہ کی شفاعت کام آنے والی ہے۔ جب ایسے آقا خود ہمارے ایمان کی نفی کرتے کہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے، اب بتاؤ آقا کے علاوہ اور کس کے دامن میں جگہ لینے کے لیے، پناہ لینے کے لیے جائیں گے؟ ہے کوئی آقا کے سوا ہم کو بچانے والے آخرت میں؟ نہیں ہے نا۔ اب سنیے آقا کس کو بے ایمان کہہ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ الذی لا یأمن جارہ بواہقہ، ارے جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں۔ اب پڑھ لو، کتنی نمازیں پڑھ لیتے، کتنے روزے رکھ لیتے، رکھ لو، ہر سال حج کو جا کے آؤ، ہر سال قربانی دو، بڑے جبے پہن لو، بڑی داڑھی رکھ لو، امامے باندھ لو، لیکن آقا کیا فرمائے؟ نہیں نہیں، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ پڑوسی ہماری تکلیف سے محفوظ نہیں ہے۔ پڑوسی مسلمان نہیں بولے، وہ پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا، غیر مسلم بھی ہو سکتا، یہ نہیں بولے کہ مسلمان پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا، نہیں نہیں نہیں، مسلمان کا لفظ نہیں ہے، صرف فرمایا پڑوسی اگر ہماری تکلیف سے محفوظ نہیں ہے تو تم مسلمان نہیں، ایمان والے نہیں۔ وہ پڑوسی خواہ مسلمان ہو، خواہ غیر مسلم ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ عیسائی ہو، مجوسی ہو، نصرانی ہو، کوئی ہو، چاہے خدا کا انکار کرنے والا ایتھیسٹ بھی اگر کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہم کو اس سے تکلیف ہو تو ہم برداشت کریں، لیکن ہمارے سے اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے آقا ہمارے ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کون کون اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو میں آپ کو کیا بات بتانا چاہتا ہوں، طبیعت کے اندر جب نرمی آتی ہے دوستو، تو ہم سے کسی اور کو تکلیف نہیں ہوتی، ہماری بات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو ہم سے تکلیف نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں، زیادہ آنا چاہتے ہیں، صحبت میں بیٹھنا پسند کریں گے، کب؟ جب ہماری طبیعت نرم ہو جائے۔ کیوں لوگ ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے؟ لوگ کیوں ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے؟ لوگ کیوں ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے؟ اسی لیے کہ ہماری طبیعت کے اندر نرمی نہیں ہے، رفق نہیں ہے۔ رفق کے بارے میں بات چل رہی تھی، رفق ہماری طبیعتوں کے اندر نہیں ہے، ہم رفیق نہیں ہیں، ہمارے اندر نرمی نہیں ہے۔ اگر یہ نرمی پیدا ہو جائے تو ہمارے باطن کی اصلاح ہو جائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اب آئیے، قرآن مجید کی ایک آیت خطبے کے درمیان آپ کے سامنے سنائی گئی، تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنے رسول کو ایڈریس کر رہے ہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ کیا بڑی پیاری آیت ہے، حضور کے اخلاق کا ایک نمونہ ہے، حضور کے اخلاق کریمہ کا ایک نمونہ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اگر حضور کے اخلاق کو دیکھنا ہو، حضور کے کیریکٹر کو دیکھنا ہو، حضور کے کردار کو دیکھنا ہو، حضور کی سیرت کو دیکھنا ہو، حضور کی زندگی کو دیکھنا ہو، ایک جملے حضور کی پوری سیرت کو اگر بیان کرنا ہے تو یہ ایک آیت کریمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ سراپا نرمی کرنے والی شخصیت ہے، آپ غصے والی شخصیت نہیں ہیں، آپ غضبناک ہونے والی شخصیت نہیں ہیں، آپ بدلہ اور انتقام لینے والی شخصیت نہیں ہیں، آپ کسی کو ارے ترے بولنے والی، گالی دینے والی شخصیت نہیں ہے، آپ کسی کو ایذا اور تکلیف دینے والی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا رحم آپ کے اوپر ایسا ہوا، اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو اتنا مالا مال کر دیا ہے کہ آپ کو سراپا رفق کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، رفیق اور کریم بنا دیا۔ اب آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ جو لوگوں کے ساتھ آپ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہے جو ہم نے آپ کے اوپر کیا ہے۔ اے محبوب، آپ جو لوگوں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، لطف و کرم کرتے ہیں، یہ ہماری رحمت ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ رکھا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو لوگوں کے ساتھ نرمی رکھتا ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ نہیں رکھتا،
باتیں کرتا ہے، ارے تورے بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، لوگ اس کی صحبت میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کی زبانی تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ سے تکلیف ہوتی ہے، لوگ اس کے ساتھ آنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کی بات سننا پسند نہیں کرتے ہیں، ایسا اگر ہمارا مزاج بن جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنی رحمت کو ہم سے چھین لیا اور اٹھا لیا۔ خدا کی رحمت اس میں ہے کہ ہم اپنی طبیعتوں کو نرم کر لیں، رفق کو اپنے اندر پیدا کر لیں، رفیق بن جائیں، جیسے ہمارے آقا رفیق ہے، جیسے ہمارا پروردگار رفیق ہے، جیسے ہمارا رب رفیق ہے، رفق کرنے والا ہے، جیسے ہمارے آقا رفیق ہے، رفق کرنے والے ہیں، اسی طرح ہم کو بھی رفیق بننے کی ضرورت ہے، رفق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو ٹھنڈا کر کے نرم کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں تو ان کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو، نہ بات سے ہو نہ ہاتھ سے ہو۔ یہ ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزاج دینا چاہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت دل والے ہوتے، اگر آپ سخت مزاج والے ہوتے، اگر آپ نرمی والے نہ ہوتے، اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، آپ کے مزاج میں غصہ ہوتا، آپ کے مزاج میں اگر جلال ہوتا، تو لوگ کبھی آپ کے اطراف جمع نہیں ہوتے تھے۔ لوگ کتنے ہمارے آقا کے ہیں؟ 1,80,000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کے نہیں ہیں، کسی نبی کے اتنے صحابہ نہیں ہیں، اتنے ان کے صحبت یافتہ نہیں ہیں، اتنے ان کی تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ 1,24,000 نبیوں کو بھی ملا لیں تو اتنی تعداد صحابہ کی ان کے نہیں بنتی جتنی کہ صرف ہمارے آقا کے صحابہ کی تعداد بنتی ہے۔ کیوں اتنے کثیر تعداد میں لوگ ہمارے آقا کے ارد گرد جمع ہیں؟ آج 1450 سال گزر گئے، لیکن دنیا میں اتنے کروڑوں اربوں خربوں لوگ کیوں ہمارے آقا کے گن گانے والے ہیں؟ آقا کی طبیعت مبارکہ نرم تھی۔ اگر سخت مزاج والے ہوتے، اگر غصے کے والے مزاج والے ہوتے، 1,80,000 آپ کے اطراف جمع نہیں ہوتے تھے۔ اللہ وہی فرما رہا ہے، نرم مزاج والے، اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو لوگ آپ کے اطراف کبھی جمع نہیں ہوتے تھے۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ آپ کے اطراف نرم ہیں، آپ کے اطراف جمع ہیں، آپ کی نرمی کو دیکھ کے جمع ہیں، آپ کے رفق کو دیکھ کے جمع ہیں، آپ کے مبارک مزاج کو دیکھ کے لوگ آپ کے اطراف جمع ہیں، تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ بھی لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کیجیے۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، انبیاء غلطی سے معصوم ہوتے ہیں، خطا سے، گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، خطا ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ معاملہ ہم دوسروں کے ساتھ ایسے رکھیں کہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں۔ اگر ہر ایک کی غلطی کو اچھال کر، ہر ایک کے گناہ کو اچھال کر اگر ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے زندگی گزارنا شروع کریں گے، دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، نہ ہم رہ سکتے، نہ کوئی اور زندہ رہ سکتا۔ نبی کے علاوہ کسی کی ذات بے عیب نہیں ہے، ہر ایک کی ذات میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، ہر ایک کی ذات میں کوئی کمی ہے، ہر ایک کی ذات میں کوئی برائی ہے، کوئی کمی ہے۔ اگر ہم کو نظر آ جائے، اللہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اسلام یہ مزاج دینا چاہ رہا دوستو، ہمارا مزاج الٹا ہی بنتے چلے جا رہا، بالکل الٹا مزاج بنتے چلے جا رہا۔ کسی کی غلطی اگر ہم کو نظر آ جائے، ختم، اب ہم اس کو اچھالتے پھرتے ہیں، اس کو شیئر کرتے پھرتے ہیں سوشل میڈیا پر یا سوسائٹی میں، اس کو بولتے پھرتے ہیں، ارے تمہارا معلوم انہیں ایسا کرا۔ جبکہ اسلام کیا بول رہا ہے؟ اگر نظر آ گئی کسی کی غلطی تو سطر پوشی کرو، چھپاؤ اس کی غلطی، وہ اپنا ہو یا غیر ہو، اس کی غلطی کو نظر انداز کرو۔ گناہ بھی ہے، اس کو نظر انداز کرو۔ اگر اس کی اصلاح چاہتے ہیں، تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس کو اکیلے میں بلا کر اس کو اپنی غلطی بتاؤ کہ دیکھو میرے نظر میں تمہاری یہ غلطی آئی ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیجئے، ختم۔ یہ ہوتا ہے اسلام کا مزاج اور اسلام کا دیا ہوا طریقہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا، لوگوں کے غلطیوں کو تلاش کرنا۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، اگر اتفاقاً نظر آ گئی کسی کی غلطی تو اس کو نظر انداز کرتے تھے، سطر پوشی، پردہ پوشی کرتے تھے۔ آج ہمارا مزاج ایسا بن رہا ہے، اتفاقاً نظر آنا تو دور کی بات ہے، ہم خود کھود کھود کے عیبوں کو نکالتے جا رہے ہیں۔ کس کے اندر کیا غلطی ملتی، کس کے اندر کیا عیب ملتا، لوگوں کو جاسوس بنا کے انہیں کیا کر رہا دیکھو، اس کے حرکتوں پہ نظر رکھو، انہیں جو کر رہا میرے کو آ کے رپورٹ کرو۔ بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھنے والے، اپنے آپ کو قوم کے رہبر اور رہنما بولنے والوں کا یہ حال، امت کہاں جائیں گی، عوام کہاں جائیں گے؟ تو لہٰذا محترم بزرگ اور دوستو، مزاج کے اندر نرمی اور طبیعت ایسی ہو جائے، ہماری طبیعت اتنی نرم ہو جائے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اگر کوئی کسی مسلمان کے ایک عیب کو چھپاتا ہے، کسی کا عیب نظر آ گیا، کسی کی برائی نظر آ گئی، کسی کی خطا نظر آ گئی، کسی کی غلطی نظر آ گئی، کسی کی کمزوری نظر آ گئی، انسان ہے، ہوتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. لیکن اگر ہم کو نظر آ جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کے ایک عیب کو چھپاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھے گا. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کی بھری محفل میں اللہ ہمارے عیبوں کو کھول کھول کر بیان کرے؟ چاہتے تو بولو، دنیا میں دوسروں کے عیبوں کو بتاتے پھرو. نہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپائے، ہمارے گناہوں کو چھپائے، ہمارے خطاؤں کو چھپائے، تو پھر ہم کو دنیا والوں کے اور مسلمانوں کے لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کی ضرورت ہے. اور پھر آقا آگے کیا فرماتے ہیں؟ جو دنیا میں کسی ایک مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، اس کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو اس کی دور کر دیتا ہے. ایک واقعہ یاد آیا، دوسروں کے عیب کو چھپانے کی جب بات نکلی تو ایک واقعہ اچانک یاد آیا، بتاتا ہوں. گزشتہ زمانوں میں اللہ والوں میں ایک اللہ والے تھے، ان کا نام حاتم تھا. کیا نام تھا؟ حاتم. حاتم اسم. اسم کہتے ہیں عربی میں بہرے کو. حضرت بہرے نہیں تھے، ان کا نام پڑ گیا بہرے حاتم. بہرے حاتم نام پڑ گیا ان کا. بہرے نہیں تھے، پھر بہرے نام کیسے پڑ گیا؟ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے، بہت بڑے اللہ والے بھی تھے. اپنے جامعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دارالفتہ میں، لوگ آ کے مسائل پوچھتے ہیں. بڑے مفتی تھے، فتویٰ دیتے تھے، لوگ آتے مسائل پوچھتے. اب ایک ضعیف اور بوڑھی خاتون ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی حضرت کے پاس. ضعیف خاتون، بوڑھی خاتون. آپ جانتے ہیں کہ جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں کچھ جو ہے جیسا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک خاتون آئی آپ کے پاس، ضعیف العمر تھی، تھوڑا سا ہلنے میں یا اٹھنے بیٹھنے میں اس خاتون کا وضو ٹوٹ گیا، آواز نکلی. حضرت نے بھی آواز سماعت کی، خاتون نے بھی سنی آواز. اب جیسے ہی آواز آئی، اب وہ خاتون کو دل کے اندر ایک ندامت اور پشیمانی ہوئی، افسوس ہوا کہ میں اتنے بڑے اللہ والے کے سامنے یہ کیا حرکت ہو گئی میرے سے. کیونکہ انسانی فطرت ہے نا بھائی، کسی کا روک ٹوک نہیں ہے، انسانی فطرت ہے. تو وہ خاتون کے اندر ایک قسم کی ایک پشیمانی آ گئی، ایک افسوس، ایک ندامت آ گئی کہ یہ اتنے بڑے مفتی ہیں، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، ان کے سامنے ادب سے بیٹھنا تھا، ادب سے رہنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وضو ٹوٹ گیا اور آواز آئی، حضرت میری آواز سن لیے ہوں گے. اب وہ حضرت کو نظریں نہیں ملا سک رہی ہے، چونکہ ایک عیب ظاہر ہو گیا نا. حالانکہ وہ کوئی بڑا عیب نہیں ہے، وہ ہرے مفتی بھی ہے تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ والا بھی ہے تو اس کے ساتھ وہ چیز لگی ہوئی ہے، وہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس عورت کو دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوئی، اب حضرت اس کیفیت کو بھانپ لیے کہ یہ عورت میرے سامنے افسوس کر رہی ہے، دل کے اندر ایک پشیمانی، ایک ندامت ہے، کیونکہ میں نے آواز کو سن لیا ہے. اب حضرت کیا کر رہے ہیں؟ آپ بولیے بی بی کیا ہے، کیا مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ آئے؟ اب وہ خاتون ڈرتے ڈرتے اپنا مسئلہ بیان کرتے کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، اس کا جواب دیجئے. تو حضرت کہتے ہیں، حضرت حاتم ذرا اونچا بولو، میں بہرا ہوں، سن نہیں سکتا، تھوڑا زور سے بولو. وہ بوڑھی خاتون اور زور سے بولتی، حضرت بولے نہیں، سنے نہیں آ رہا، تھوڑا اور اونچا بولو، تھوڑا زور سے بولو. 2-3 مرتبہ بولے، تھوڑا اونچا بولو، تھوڑا زور سے بولو. اتنا بولے کہ وہ خاتون کو یقین ہو گیا کہ وہ جو وضو ٹوٹنے کی آواز تھی وہ حضرت نہیں سنے. حالانکہ سنے تھے، حالانکہ سنے تھے، لیکن اس کے دل کے اندر کی وہ کیفیت کو نکالنا تھا. وہ جو ایک پریشانی اس کے دل میں تھی، ایک پشیمانی، ایک افسوس، ایک ندامت تھی، اس کو نکالنا تھا. اس کو نکالنے کے لیے اپنے آپ کو بہرا ثابت کر دیے، لیکن اس کو افسوس کا سامنا کرنے نہیں دیا. ہم کرتے ایسا، اپنے آپ کو عیب دار بنا کے دوسرے کا عیب کو چھپاتے. خود کو عیب دار نہیں بنایا تو نہیں بنایا، اس کا عیب چھپائے تو بہت بڑی بات ہے. اپن وہ کیسے لوگ تھے ہوں گے، خود عیب دار بن کے دوسرے کا عیب کو چھپا رہے ہیں. اب اس کے بعد سے مشہور ہو گیا، ارے یہ مفتی صاحب تو بہرے ہے. یہ تو کون ہے؟ حاتم اسم ہے. اسم کا معنی بہرا. یہ تو اسم ہے، ارے یہ تو بہرے ہے، یہ تو سن نہیں سکتے. ساری زندگی جب تک وہ بوڑھی زندہ تھی، اس وقت تک جو بھی بات کرنے آتا، یہ خالی اس ایک بند کمرے کے اندر دارالفتہ کا واقعہ نہیں ہے، اس کے بعد جب تک وہ بوڑھی عورت زندہ تھی، اس وقت تک حضرت اپنے آپ کو بہرا بن کے ظاہر کرتے رہے. اس کے بعد 5-6 سال زندہ تھی ہوں گی بوڑھی، 10 سال زندہ تھی ہوں گی، 20 سال زندہ تھی ہوں گی. جب تک بھی وہ بوڑھی زندہ تھی، اس وقت تک حضرت اپنے آپ کو گونگا بہرا ظاہر کرتے رہے. جو بھی بات کرنے آتا، بابا ذرا اونچا بولو، سن نہیں سکتا، بہرا ہوں بولو.
جب اس بوڑھی کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ بولے سن سکتا ہوں، بہرا نہیں ہوں. ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، اس کو تکلیف نہیں ہونا، وہ میں آواز سن لیا بول کے، اسی لیے میں اس کے سامنے اپنے آپ کو بہرا کیا. یہ کیا مزاج ہے دیکھیے. یہ مزاج ہمارا ہے. اپنے کو لڑنے کے موقع ڈھونڈتے رہتے، اپن عیب تلاش کرنے کے موقع ڈھونڈتے رہتے، کب کس کا عیب ملتا کب اس کو اچھالنا. لیکن وہ کیسے اللہ والے تھے، اتفاقاً عیب مل گیا تو خود کو عیب دار بنا لیے، لیکن دوسرے کے عیب کو اچھالے نہیں. یہ مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوستو. مسلمانوں کی اصلی طاقت یہ ہے، ہمارا قلب بدل جائے، ہمارا حال بدل جائے، ہمارا مزاج بدل جائے. اب قرآن مجید میں ایک اور واقعہ آتا ہے. فرعون کا نام تو آپ سنیں، بڑا اللہ والا تھا. کون تھا بھائی فرعون؟ بڑا متقی پرہیزگار، اللہ والا، نمازی، روزے دار، تورات کی تلاوت کرنے والا. کون تھا کون فرعون آخر؟ اتنا بدبخت، اتنا ظالم بادشاہ تھا، اور اتنا تکبر کرنے والا بادشاہ تھا کہ اپنے آپ کو خدا کے درجے پہ بٹھا کے انا ربکم الاعلی کا اعلان کیا تھا. ارے میں تمہارا رب ہوں، وہ بھی چھوٹا رب نہیں، بہت بڑا رب ہوں. خدا کا دعویٰ، وہ بھی پھر بڑے خدا کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں، یہ دعویٰ کرنے والا. اب اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ دو نبیوں کو بھیج رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. یہ دو نبیوں کو بھیج رہے کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. آج جو بادشاہوں کی صورتیں ہم دیکھ رہے نا، ظلم کر رہے سو وہ کر رہے سو، یہ کچھ بھی نہیں ہے فرعون کے سامنے. یہ سوب کا بابا دادا تھا فرعون. یہ سوب کے ایسے ہزاروں ملے گی تو فرعون کی برابری نہیں کر سکتے، اتنا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ. وہ فرعون کے سامنے بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرنا تھا؟ میزائل دے کے بھیجنا تھا. ارے بڑا طاقتور ہے میاں، لو یہ میزائل لے کے جاؤ، ارے یہ بم لے کے جاؤ، ارے یہ تیر لے کے جاؤ، ارے تلوار لے کے جاؤ، دیکھو یہ خنجر لے کے جاؤ، یہ سیفٹی کے واسطے یہ لے کے جاؤ، سیلف ڈیفenس کے واسطے. آپ جاؤ انہیں حملہ کریں گا، سیلف ڈیفenس کے واسطے یہ سب لے کے جاؤ. نہیں نہیں نہیں. اچھا پھر کیسا بولو؟ بولے جا کے گرجدار انداز میں بولو، خطرناک انداز میں بولو، مارتا نہیں مارتا قتل کر دینا ایسا انداز میں بولو، اس طرح بولو. یہ نہیں بولے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں فرعون کے پاس جانا ہے، اور بول کیا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ فقولا له قولا لینا، فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. اے موسیٰ اور اے ہارون، جب جاؤ فرعون کے سامنے تو بڑے نرم انداز سے بات کرو. دشمن کے سامنے دوستو، یا دوستوں کے ساتھ نرمی سے نہیں بات ہوتی، اپنے سے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی سے نہیں بات ہوتی، وہاں دشمن کے سامنے، خدا کا دشمن، رسول کا دشمن، پوری انسانیت کا دشمن، ظالم و جابر بادشاہ. اور کیا تعلیم دے کے بھیج رہے اللہ تعالیٰ؟ فقولا له قولا لینا، بڑے نرمی سے گفتگو کرو. آج اپنے سے عقیدے میں کوئی اختلاف کرنے والا آ گیا تو گالی گلوچ سے نیچے نہیں اترتے. پر ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے الگ ہے، بات ہو رہی، ڈیبیٹ نہیں، بس ایسی بات ہو رہی. وہ بات چیت میں ہمارا لہجہ جب دیکھنے کا رہتا، ارے تو رے گالیاں، اور وہاں فرعون کے سامنے بھیج رہے کیا بول کے؟ نرم انداز سے بات کرو. یہ ہوتا دین کی تبلیغ کا انداز، یہ ہوتا دین کی بات آگے پہنچانے کا انداز. نرمی سے بات کرو. کیوں نرمی سے بات کرو؟ لعلہ یتذکر او یخشی. اگر تم نرمی سے بات کریں گے ہو سکتا ہے اس کا دل پگھل جائے، وہ نصیحت کو قبول کرے. اگر تم جائیں گے سختی سے بات کریں گے، سخت انداز میں اپنے دین کو پیش کریں گے، وہ پہلے ہی دین سے دور ہے، تمہاری سختی کو دیکھ کے اور دین سے متنفر ہو جاتا اور دور ہو جاتا. تو ذرا اندازہ کرو، فرعون جیسی شخصیت کے ساتھ رفق اور نرمی کو برتنا ہے تو پھر ہم آپس میں کتنا نہیں نرمی اور رفق کا ماحول پیدا کرنا چاہیے. اب یہ تو ہو گئی قرآن کی بات. حدیث شریف کی طرف آئیے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. یہودیاں سرکار کی خدمت میں آتے ہیں. آپ جانتے ہیں مسلمان کا سب سے بڑا دشمن اس زمین پر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے. یہ میں نے قرآن کہہ رہا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. مسلمان کے سب سے بڑے دو دشمن ہیں دنیا کے اندر، ایک نمبر پہ یہودی ہے، دوسرے نمبر پہ بت پرستی کرنے والے مشرکین ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. ہاں، مسلمانوں کے قریب اگر کوئی ہے تو وہ عیسائی ہے. عیسائی کو اللہ تعالیٰ مسلمان کے قریب بتایا، دوست بتایا. دوست بول تو دوست نہیں ہے وہ، لیکن ان دشمنوں کے مقابلے میں ذرا بہتر ہے. اور سب سے خطرناک مسلمان کا دشمن کون ہے؟ یہود ہے. اب ایسے یہودی حضور کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں السلام علیک. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک نہیں، سلام کا معنی ہے پیس، امن، شانتی. السلام علیک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تم کو سلامت رکھے. سلام کا یہ معنی.
سلام کے اندر لام کو نکال دے کے سام اگر بولے آپ، لام کو ہٹا دیے، سلام کے اندر لام کو ہٹا دیا اور سام بولے السلام علیک، السلام علیک، تو سام کا معنی موت ہے. السلام علیک بول تو تمہارے اوپر موت طاری ہو جائے، تم کو موت آ جائے، تم دنیا سے چلے جاؤ، تم مر جاؤ، یہ معنی السلام علیک. تو جلدی جلدی میں وہ کیا کرتے تھے، حضور کو دعا دیتے تھے السلام علیک. سننے والے سمجھنا سلام کر رہے، سننے والے کیا سمجھنا، سلام کر رہے سمجھنا، السلام علیک السلام علیک ایسا بولتے تھے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سن لیے، سن کے بولے تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو تمہارے اوپر، اللہ تم کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا دے رہے کہ آقا پر معاذ اللہ موت طاری ہو جائے، آقا کو کائنات کے رسول کو تم یہ بول رہے. غضبناک ہو گئی. کون؟ ہماری امی جان. اور کس کے اوپر؟ اپنوں پر نہیں، پرایوں پر. چلو بھائی گھر کا کوئی بچہ غضبناک ہوا، آقا روک دیے، وہ تو بات سمجھ میں آتی، گھر کا ایک بچہ ہے کہیں کو باتاں کر رہے بول سکتے. اگر اپنا کوئی ہے، مسلمان کوئی ہے، اگر اس کو باتاں کر رہے، عائشہ رضی اللہ عنہا، آقا اگر روک دیے تو بات سمجھ میں آتی، بھائی مسلمانی سے کہیں کو باتاں کر رہے بول سکتے. سامنے والا دشمن ہے، یہود ہے، خطرناک دشمن ہے، اور ایسی ویسی چھوٹی بددعا نہیں دے رہا، موت کی بددعا دے رہا ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا جب غضبناک ہو کر ان کو جواب دیتے ہیں، آقا کا دفاع کرتے ہیں، پلٹ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہتے ہیں یا عائشہ نرمی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی نرمی کرنے والے کو پسند کرتا. نرمی اختیار کرو، رفقاً نرمی اختیار کرو، رفق پیدا کرو اپنے اندر. یہ جواب دینا، پلٹا کے بولنا تمہارے اوپر لعنت ہو، تم مر جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، تم ٹوٹ جاؤ، حالانکہ دشمن کو ہی بول رہے، اپنے کو نہیں بول رہے، لیکن دشمن کو بھی ان الفاظ کے ساتھ یاد کرنا اور استعمال کرنا یہ ہمارے آقا کو ناگوار گزرا. تو دوستوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپس میں اگر ہم یہ الفاظ یوز کریں گے اور ایسا مزاج بنائیں گے تو آقا کو کتنی تکلیف ہوگی. ارے یہودی کے ساتھ بات کرو تو نرمی سے بات کرو بولے تو مسلمان کے ساتھ کیسے بات کرنا دوستو. عائشہ رضی اللہ عنہا پلٹ کے بولے یا رسول اللہ آپ سنے نا وہ لوگ کیا بولے، آپ سنے نا وہ لوگ کیا بولے، آپ کے لیے موت کی بد دعا کر رہے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی بے ادبی کر رہے ہیں، ایسا بول رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرمایا، یہودی جب بولا السلام علیکم تو حضور جواب میں فرماتے ہیں وعلیکم، تمہارے اوپر بھی، سیم ٹو یو. وہ بولے موت کی بد دعا تو سرکار موت کا لفظ نہیں لائے، ٹھیک ہے تم بھی مر جاؤ نہیں بولے، سرکار دیکھو بد دعا کے اندر بھی دعا چھپی ہوئی، کیا فرمائے تمہارے اوپر بھی، بس کتنا بولے خاموش رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ میں بھی ان کو جواب دے دیا نا، وہ جو لوگ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، اور میں جو بول رہا ہوں اللہ میری دعا کو ضرور قبول کر لے گا. یہ بول کے فرمائے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اے عائشہ اللہ رفیق ہے، رفق کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، اور نرمی کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے. پھر ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بھی چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے. جس بھی چیز کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، نرمی ہوتی ہے، بات کرنے میں نرمی ہو تو بات خوبصورت ہو جاتی ہے، کسی کام میں نرمی ہو تو کام خوبصورت بن جاتا ہے. جس بھی چیز کے اندر نرمی اور مہربانی اور رفق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خوبصورتی پیدا کر دیتے ہیں. اور جس چیز سے نرمی کو چھین لیا جاتا ہے وہاں سختی آ جاتی ہے، وہاں جلال آ جاتا ہے، وہاں غصہ آ جاتا ہے. یہ تھوڑے پیروں کے بارے میں، تھوڑے علماء کے بارے میں لوگ ہم بولے تھے بڑے جلال والے، یہ کہاں سے آیا جلال کا لفظ؟ ہم سمجھ رہے جلال بولتے بہت بڑا مرتبہ ہے، ہمیشہ جلال میں رہتے، آنکھاں لال رہتے، غصے میں رہتے. ارے سراسر دینی اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یہ، ہمیشہ غصے میں رہنا، آنکھاں لال رہنا. ارے حضرت بڑے جلالی بزرگ ہے، کوئی جلالی بزرگ نہیں بنتا، بزرگ بننے کے لیے جلال کو چھوڑنا پڑتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے رفق پیدا کرنا. جلالی پن سے کوئی بزرگ نہیں بنتا، کوئی اللہ والا نہیں بنتا، غصے سے کوئی اللہ والا نہیں بنتا. اللہ والوں کے مزاج میں ہمیشہ نرمی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ملاطفت ہوتی ہے، رفق ہوتا ہے. یہ ان کا مزاج ایسے ہوتا ہے کیونکہ سرکار دو عالم کا مزاج ایسا تھا. تو اب میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضور نے یہ فرمایا، اور ایک حدیث میں کیا فرمایا، جس کے اندر نرمی آتی ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور جس چیز کے اندر سے نرمی کو اللہ چھین لیتا ہے وہ چیز بدنما ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. وقت ختم ہو گیا، وقت اجازت نہیں دے رہا میں آپ کو اور بات آگے بڑھانے کے لیے، ورنہ میں صرف ایک دو آیتیں پیش کرا، ایک دو حدیث پیش کرا. اس ٹاپک کے اوپر، رفق کے اوپر اتنا کچھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، 10 جمعے اس کے اوپر گزار سکتے ہیں انشاءاللہ. 10 جمعوں تک برابر آپ کے سامنے اس ٹاپک کو میں رکھ سکتا ہوں. لیکن یہاں پر بات ختم کرنا ہے چونکہ وقت ختم ہو چلا ہے. تو ابھی میں کچھ بتایا ہی نہیں آپ کو، 2-4 باتیں بتایا، وقت کا دامن ختم ہو گیا. تو آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی طبیعتوں کو بدلو دوستو،
یہ طبیعت کو بدلے بغیر، مزاج کو بدلے بغیر اوپر سے کتنا بھی اچھا دکھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اندر کا بدلنا چاہیے، اپنا دل کا حال بدلنا چاہیے، مزاج میں نرمی آنا چاہیے. دشمن بھی اگر سامنے آ جائے تو دشمن ہمارے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہ جائے. سرکار دو عالم کی سیرت میں ہے یہ، اب وہ بتانے کا وقت نہیں ہے، بتانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ سرکار دو عالم کی سیرت کے اندر ایک ایک واقعہ ایسا واقعہ ہے، ایک ایک پہلو آپ کی سیرت کا ایسا پہلو ہے کہ بس طبیعتیں ایسی خوش ہو جاتی ہے آپ کی صحبت میں رہنے والوں کی، دشمن بھی آتا دیکھتا تو بس آپ کے وارفتہ اور فدا ہو کے چلے جاتا. ابھی میلاد النبی کا مہینہ آ رہا ہے، اب ہماری محبتیں جوش مارتی اندر سے، دکھانے کی محبتیں، حقیقی محبت نہیں. حقیقی محبت ہوتی تو 5 وقت پابندی سے نماز یہاں پڑھتے، یہاں مصلی پہ سجدے میں سر رہتا. یہ دکھاوے کی محبت آ رہی ہے. اب ہم کیا کرتے، چلو بھائی پورے محلے کو سجاؤ، جھنڈے لگا دو، وہ پورے یہ کر دو، باجے لے کے نکلو، جلوس لے کے نکلو، یہ سوب ہے. لیکن طبیعتیں حضور کے طبیعت میں رنگنے کو تیار نہیں، دل کا حال بدلنے کو تیار نہیں ہے. دکھانے کے لیے جھنڈے ہیں، دکھانے کے لیے محبتیں ہیں، ڈی جے ہے، باجے ہے، جلوس ہے، سب ہے. یہ سب اپنی جگہ درست ہے، مگر کب؟ اسی وقت درست ہے جب ہمارا حال حضور کے حال کی مطابقت میں ہو جائے اور ہماری زندگی حضور کی سنت کی پیروی میں ہو جائے اور ہم فرائض اور واجبات کی پہلے پابندی کریں، بعد میں مستحب چیزوں کی طرف جائیں. میلاد النبی میں جھنڈے لگانا مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. نماز پڑھنا فرض اور واجب ہے. میلاد النبی میں لنگر کا اہتمام کرنا مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. فرض یا واجب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ کا پابند بنائیں. ایک طرف ہمارا مزاج حضور کے مزاج کے خلاف جا رہا ہے، دوسری طرف حضور کی محبت کے جھنڈے لے کر نکل رہے ہیں. اس کو سوائے منافقت کے اور کیا نام دیں گے؟ لہٰذا محترم بزرگوں دوستو، بڑے ادب کے ساتھ میلاد منائیں، احترام کے ساتھ میلاد منائیں، احترام کے ساتھ جلوس کریں، احترام کے ساتھ کریں. سب سے پہلے حضور کی سنت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں، بعد میں آپ کا میلاد منانا قبول ہوگا. ورنہ حضور بولیں گے میں بولا سو کام تو نہیں کرا، خالی میری محبت کا دم بھرتے رہا، تو یہ جھوٹی محبت ہے، یہ آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے. آخرت میں وہ محبت کام آئے گی جس محبت کے اندر فالوئنگ ہو، اتباع ہو. فالوئنگ کے بغیر کوئی محبت نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے. اگر جس سے محبت ہے اتباع نہیں ہے اس کی، تو پھر وہ محبت ادھوری ناقص ہے. ہاں اتباع ہے، حضور کی چال آپ کی چال بن جائے، آپ کی چال حضور کی چال بن جائے، آپ کا مزاج حضور کا مزاج بن جائے، آپ کی طبیعت حضور کی طبیعت کی جیسی بن جائے، آپ کا بولنا چالنا حضور کے بولنے چالنے کی طرح بن جائے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا حضور کے اٹھنے بیٹھنے کی طرح بن جائے. ارے زندگی میں اگر ہم کو کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ محمد رسول اللہ کے غلام کو دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھ لو. اگر حضور کی سیرت کو دیکھنا ہوتا ہے، یہ بندے کی سیرت کو دیکھو، ارے یہ ایسا بولتا ہے گویا ایسا محسوس ہونا کہ محمد رسول اللہ کا زمانہ دیکھ رہے ہیں، چلتا ہے تو ایسا چلتا ہے جیسے محمد رسول اللہ کی چلن ہو. ارے اپنی صحبت میں رہنے والوں کے ساتھ ایسا رہتا ہے، دیکھ کر لوگ کہیں کہ محمد رسول اللہ ایسے رہتے ہوں گے اپنے صحابہ کے ساتھ. اس قدر حضور کے سیرت کے رنگ میں رنگے جائیں گے، اس وقت میلاد منانا کام آئے گا. یہ لوگوں کو دکھانے کا چھوڑو، لوگوں کو دکھانے کا، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے نفس اور شیطان کو خوش کرنے کا، لوگوں کو خوش کرنے کا میلاد چھوڑو. محمد رسول اللہ کو خوش کرنے کا میلاد مناؤ. محمد رسول اللہ بھی خوش ہوں گے، ان کا مولا بھی خوش ہوں گا، آخرت میں ہماری مغفرت اور نجات ہوگی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین کہنے سننے میں جو کمیاں کوتاہیاں خامیاں ہو تو عفو درگزر فرما. ہماری طبیعتوں کو نرم فرما، رفق کی نعمت سے دولت سے مالا مال فرما. جیسا ہمارے آقا ہمارا مزاج بنانا چاہتے ہیں ویسا ہمارا مزاج بننے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.